دے حقوق دنیا دارہ نے ملازم دستے نے، ماں باپ کے حقوق حبیب خدا نے اپنی زبان نال دسے نے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی پاک لارہ کتاب دے اندر دسے۔ حاضرین محترم، جڑی آیہ مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہے، اے آیہ مقدسہ 21ویں سپارے دی سورہ لقمان دی آیہ مقدسہ ہے۔ 21ویں سپارے وچوں سورہ لقمان اور اس دی آیت کا نمبر ہے 14۔ انسان اس طرح قرآن مجید دی تلاوت کر رہا ہوگا کہ کئی ساتھی جڑے غور کرن والے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا بندے دے ذہن سے گل آنی کہ حضرت لقمان کون نے؟ حضرت لقمان کون نے کہ جنہاں نے نام تے اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل کی تھی؟ حضرت لقمان، کچھ لوگ یہ سمجھنے کہ اللہ دے نبی، اللہ دے رسول ہیں۔ یاد رکھو یہ اللہ دے نبی نہیں، اللہ دے رسول نہیں، یہ اللہ دے ولی ہو کے گزرے، اور یہ اللہ دے ولی نے کہ جنہاں کی تعریف تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ، انہاں دی تعریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور انہاں آخیا بہنا یا حکیم لقمان، انہاں دا نام کئی جگہ تے جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں او کئی چیز پڑھنے پہ ہونے تے اس کے اندر لکھا ہونا حکیم لقمان۔ حاضرین محترم، حکیم لقمان اس کا معنی کی ہے آپ بہت زیادہ سیانے ہیں۔ آپ نے ہونے نا کہ فلانا بندہ اس بڑی سیانی گل کی تھی، اس تو مراد وہ دوائیاں دینے والا حکیم نہیں سی، بلکہ آپ گل ایسی کرتے ہیں جڑی حکمت نال بھری ہوئی ہونی ہے، جڑی حکمت نال بھری ہوئی ہونی ہے۔ آپ کے ذہن کا اندازہ تسی اس گل کو لاؤ کہ آپ دراز کرتے سن، قد آپ کا اونچا سی، لمبا قد سی، اور طویل الجسامت سن، یعنی آپ کا جڑا جسم ہے وہ بھاری جسم سی، پیراں دی جڑی اڈیاں ایڑیاں بڑیاں موٹیاں موٹیاں ہیں، تے پیر بھی آپ کے بڑے 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 ہیں، کیونکہ ظاہری گل ہے جس طرح آپ کی جسامت سی اسی حساب نال باقی بھی آپ کا قد کاٹ سی۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کہ ایک بندہ آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے لقمان تسی بڑے بھیڑے جے پہ لگ رہے ہو، بڑے عجیب جے پہ لگ رہے ہو۔ حالانکہ مطلب ان گل پہ لکھی تھی کہ نہیں، کہ بندہ یہ کہہ رہا کہ تسی بڑے عجیب جے پہ لگ رہے ہو، بڑے برے لگنے پہ ہو۔ جڑے پڑھے لکھے لوگ ہونے، اللہ نے جنہاں علم عطا کیتا ہوگا تے او جہالت کا جواب جہالت نال نہیں دینے، بلکہ جہالت کا جواب علم نال دینے ہوں۔ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ اس وال بیٹھیا تے ویکھ کے مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے، سنگیا ایک گل دا فیصلہ کر لینے ہیں، تو میں نے صرف اتنی گل دس دے، تینوں میرے جسم تے اعتراض ہے، میرے ہاتھاں تے اعتراض ہے، میرے ہاتھ بڑے موٹے موٹے نے، میرے پیر بڑے موٹے موٹے نے، میری ایڑیاں بڑیاں موٹیاں موٹیاں نے، میرا جسم جڑا وہ بڑا بھاری ہے، اور میرا قد جڑا وہ بڑا اونچا ہے، اور میرا جڑا چہرہ ہے وہ اتنا صاف نہیں ہے۔ ظاہری گل ہے تینوں میرے جسم تے اعتراض ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بالکل مینوں اعتراض تہاڈے جسم تے۔ آپ فرمایا میں اتنی گل دس کہ میرے جڑے پیر نے میں آپ بڑھائے نے، یہ جڑے میرے ہاتھ نے میں آپ بڑھائے نے، یہ جڑا میرا چہرہ ہے میں آپ بنایا ہے، مینوں اتنی گل دس دے کہ میرا اتنا اونچا قد یہ میں آپ بنایا، یہ میرا اتنا بھاری جسم یہ میں آپ بنایا، تو صرف مینوں اتنا جواب دے دے، تینوں اعتراض میرے جسم تے یا جسم بنانا لے خدا دی ذات دے ہوتے، تینوں اعتراض میرے جسم دے ہوتے لے یا میرا جسم بنانا لا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس میرا جسم بنایا ہے، تینوں اعتراض اس رب العالمین کی ذات دے ہوتے لے۔ کہ آدمی نے محترم بندہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں سمجھ گیا ہاں اللہ دی بنائی ہوئی مخلوق کے ہوتے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ، آپ اتنے دانا آدمی سن۔ آدمی محترم حضرت لقمان مرحومہ انہوں نے سارے ثواب دی اس محفل حاضر ہوئے ہیں،
انہاں سارے بھائیاں نے مل کے خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا. اللہ انہاں دا اہتمام کرنا، اسا سارے دا اتھے آنا، ذکر سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے. چند گلاں تواڈے گوش گزار کرساں، ساتھیاں نال گزارش کرتا ہے کہ جگہ خالی ہے تھوڑا تھوڑا گھیرے ہوا وہ کہاں جے جڑی گلے دعا دا ٹائم ہونا، ساتھیاں پچھوں آنا، انہاں آنے چ بہن چ کوئی پریشانی کوئی نہ ہوئے. دعا اپنے ٹائم پہ ہونی انشاءاللہ، اور دعا تو بعد ہی اسی مسجد تو باہر جانا میں اگلا جڑا ترتیب ہوئی تھی ہے کہ بیان ختم ہو سی. حافظ احسان صاحب انشاءاللہ اساں درود و سلام سناسن، اور اس تو بعد انشاءاللہ اذان ہو سی. اذان تو بعد جماعت، اور جماعت دے نال ہی انشاءاللہ دعا ہو سی. یہی ترتیب ہے انشاءاللہ. حاضرین محترم، دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات تو بعد ساڑھے نال اگر کوئی مخلص ہے نا، وہ انسان آستے انسان دے ماں اور انسان دے باپ، انسان دے والدین نے. ماں باپ دا اولاد تے کتنا حق ہونا یہ کسی تھرمامیٹر نال ماپیا نہیں جا سکتا. حاضرین محترم، دنیا داراں دے جڑے حقوق نے وہ دنیا داراں دے ملازم دستے نے. دنیا داراں دے حقوق دنیا داراں دے ملازم دستے نے. ماں باپ کے حقوق حبیب خدا نے اپنی زبان نال دسے نے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی پاک لارہ کتاب دے اندر دسے. حاضرین محترم، جڑی آیہ مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہے، اے آیہ مقدسہ 21ویں سپارے دی سورہ لقمان دی آیہ مقدسہ ہے. 21ویں سپارے وچوں سورہ لقمان، اور اس دی آیت کا نمبر ہے 14. انسان اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوگا کہ کئی ساتھی جڑے غور کرن والے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا بندے دے ذہن وچ گل آنی کہ حضرت لقمان کون نے؟ حضرت لقمان کون نے کہ جنہاں دے نام تے اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل کی تھی. حضرت لقمان، کچھ لوگ یہ سمجھنے کہ اللہ دے نبی اللہ دے رسول ہیں. یاد رکھو یہ اللہ دے نبی نہیں، اللہ دے رسول نہیں، یہ اللہ دے ولی ہو کے گزرے، اور یہ اللہ دے ولی نے کہ جنہاں دی تعریف تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی. حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ، انہاں دی تعریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی. اور انہاں آکھیا بنا یا حکیم لقمان، انہاں دا نام کئی جگہ تے جڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں او کئی چیز پڑھنے پہ ہونے تے اس کے اندر لکھا ہونا حکیم لقمان. حاضرین محترم، حکیم لقمان اس کا معنی کی ہے آپ بہت زیادہ سیانے ہیں. آپ نے ہونے نا کہ فلانا بندہ اس بڑی سیانی گل کی تھی، اس تو مراد وہ دوائیاں دینے والا حکیم نہیں سی، بلکہ آپ گل ایسی کرتے ہیں جڑی حکمت نال بھری ہوئی ہونی ہے. سبحان اللہ، جڑی حکمت نال بھری ہوئی ہونی ہے. آپ کے ذہن کا اندازہ تسی اس گل کو لاؤ کہ آپ دراز کرتے سن، قد آپ کا اونچا سی، لمبا قد سی، اور طویل الجسامت سن، یعنی آپ کا جڑا جسم ہے وہ بھاری جسم سی. پیراں دی جڑی اڈیاں ایڑیاں بڑیاں موٹیاں موٹیاں ہیں، تے پیر بھی آپ دے بڑے 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 ہیں. کیونکہ ظاہری گل ہے جس طرح آپ کی جسامت سی اسی حساب نال باقی بھی آپ کا قد کاٹ سی. حکمت تو بیٹھے ہوئے کہ ایک بندہ آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے لقمان تسی بڑے بھیڑے جے پہ لگ رہے ہو، بڑے عجیب جے پہ لگ رہے ہو. حالانکہ مطلب ان گل پہ لکھی تھی کہ نہیں، کہ بندہ یہ کہہ رہا کہ تسی بڑے عجیب جے پہ لگ رہے ہو، بڑے برے لگنے پہ ہو. جڑے پڑھے لکھے لوگ ہونے اللہ نے جنہاں علم عطا کیتا ہوگا تے او جہالت کا جواب جہالت نال نہیں دینے، بلکہ جہالت کا جواب علم نال دینے ہوں. حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ اس وال بیٹھیا تے ویکھ کے مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے، سنگیا ایک گل دا فیصلہ کر لینے ہیں، تو میں نے صرف اتنی گل دس دے، تینوں میرے جسم تے اعتراض ہے، میرے ہاتھوں تے اعتراض ہے، میرے ہاتھ بڑے موٹے موٹے ہیں، میرے پیر بڑے موٹے
میریاں ایڑیاں بڑیاں موٹیاں موٹیاں نے، میرا جسم جڑا وہ بڑا بھاری ہے، اور میرا قد جڑا وہ بڑا اونچا ہے، اور میرا جڑا چہرہ ہے وہ اتنا صاف نہیں ہے۔ ظاہری گل ہے تینوں میرے جسم تے اعتراض ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بالکل مینوں اعتراض تہاڈے جسم تے۔ آپ فرمایا ماں اتنی گل دس کہ میرے جڑے پیر نے میں آپ بنائے نے، یہ جڑے میرے ہاتھ نے میں آپ بنائے نے، یہ جڑا میرا چہرہ ہے میں آپ بنایا ہے، مینوں اتنی گل دس کہ یہ میرا اتنا اونچا قد یہ میں آپ بنایا، یہ میرا اتنا بھاری جسم یہ میں آپ بنایا۔ تو صرف مینوں اتنا جواب دے دے تینوں اعتراض میرے جسم تیرے یا جسم بنانے والے خدا دی ذات دے اوپر؟ تینوں اعتراض میرے جسم دے اوپر وے یا اے میرا جسم بنانے والا وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس میرا جسم بنایا وے؟ تینوں اعتراض اس رب العالمین کی ذات دے اوپر وے۔ کہ آدمی نے محترم بندہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں سمجھ گیا ہاں اللہ دی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ آپ اتنے دانا آدمی سن۔ عالم محترم حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے پتر نو چند نصیحتاں کیتیاں، اور وہ نصیحتاں اتنی سونیاں آئیاں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید ہمیشہ ہمیشہ آستے محفوظ کر دیتی ہے۔ چیک کیا میرا سبحان اللہ۔ وہ نصیحتاں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ آستے قرآن مجید فرقان حمید محفوظ کر دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہاں نصیحتاں دے درمیان ایک آیت پوری نازل کی تھی جڑی اللہ نے اپنی طرف نازل کی تھی۔ انہاں نصیحتاں دے درمیان باقی جڑیاں انہاں دی نصیحتاں، لیکن انہاں دی نصیحتاں دے درمیان اللہ رب العالمین نے ایک آیت مقدسہ پوری دی پوری جڑی نا انہاں نصیحتاں دے درمیان رکھیے، گویا اللہ رب العالمین نے بھی قیامت تک جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امتی نے انہاں نصیحت کی تھی۔ سنو اللہ رب العالمین دا پاک کلام۔ حالین محترم اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اپنے والدین دے نال نیک سلوک کرن دا، اپنے والدین دے نال احسان کرن دا۔ اللہ رب العالمین فرماندا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اساں نے انسان نو اس دے ماں باپ دے متعلق وصیت کی تھی، یعنی تاکید کی تھی۔ حملتہ امہ، او ماں جس نے انسان نو اٹھائے رکھیا، یعنی انسان نو تو مراد بچے نو چائے رکھیا 9 مہینے تک۔ اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال ماں اپنے بچے نو اپنے پیٹ دے اندر چاندی ہے، وہنن علی وہنن، تکلیف تے تکلیف برداشت کیتے، مشقت تے مشقت برداشت کیتے، دکھ تے دکھ برداشت کیتے، ذوق تے ذوق برداشت کیتا، کمزوری تے کمزوری اس نے برداشت کیتی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، علماء بیٹھے ہوئے نے فصال جڑا استعمال دا فاس واد اور لام دے نالے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز تو کسی چیز تو علیحدہ کرنا، جدا کر دینا۔ ماں دے جسم کو لو جڑا ماں دے جسم وچوں جڑا بچے نو دودھ دتا جاندا ہے 2 سالاں تو بعد بچے کو لو ماں دا جڑا دودھ ہے اس کو جدا کر دتا جاندا ہے۔ اسی واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، بچے کو لو ماں دے دودھ نو 2 سالاں تو بعد جدا کر دتا جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اے میرے بندے میں تیرا رب تینوں وصیت کر رہا ہاں میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین
والدین دا بھی شکر ادا کر. والدین دا شکر اس واسطے ادا کرنا ہے، اس واسطے کہ انہوں نے تیرے نال پیار کیتا، والدین نے تیرے اوپر شفقت کی تھی، تینوں تیرے والدین نے پالیا، تیرے نال تیرے والدین نے محبت کی تھی، تینوں تیرے والدین نے سکون دیتا. والدین اپنے حصے دا لقمہ تیرے منہ دے اندر پایا، تیرے والدین نے تیرے نال لاڑ کیتے، تیرے والدین نے تیری ہر ضرورت کا خیال رکھیا، تیرے والدین نے اپنے حصے دیا خوشیاں تیرے اوپر نچھاور کیتیاں، تیرے والدین نے اپنے حصے دیا خوشیاں تیرے اوپر نچھاور کیتیاں نے. تیرے والدین نے تینوں مکمل سکھ پہنچان دی کوشش کیتی ہے. اللہ فرماندا ہے اپنے والدین دا شکر ادا کر، نال میرا شکر بھی ادا کر. اے الہ العالمین والدین دا شکر بھی ادا کرنا ہے، اے اللہ تیرا شکر بھی ادا کرنا ہے. وجہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین دی طرف جواب آندا ہے، اے میرے بندے میں رب العالمین نے تیرے والدین دے دل دے اندر پایا ہے، تیرے والدین نے تیرے نال جڑی محبت کیتی ہے وہ میری ذات کی وجہ دے نال کیتی ہے. اس واسطے تو میرا بھی شکر ادا کرنا ہے، اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرنا ہے. تو میرا بھی شکر ادا کرنا ہے تے اپنے والدین دا بھی شکر. تے حاضرین محترم پھر مل کے میرے نال یہ چند فکرے آپنے مل کے میرے نال آپنے میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اساں نے کہ اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، اللہ والدین کی نعمت عطا کی. ربا میرے تینے تیریاں عطاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. ربا میرے تینے تیریاں عطاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. تیرے کرم تے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. سارے مل کے آکھو ربا میرے تینے تیریاں عطاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. تیرے کرم تے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. ہاتھ دتے نے تو دتیاں نے پاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. ہاتھ دتے نے تو دتیاں نے پاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. انہاں نال میں روزی کماواں میں کیویں تیرا شکر کراں. انہاں نال میں روزی کماواں میں کیویں تیرا شکر کراں. ربا میرے تینے تیریاں عطاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. تیرا دتا ہویا رزق میں کھاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. تیرا دتا ہویا رزق میں کھاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. تیرا کھاواں تے تیرے گن گاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. مل کے آکھو ربا میرے تینے تیریاں عطاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. مولا دتی اے زبان تو مینوں میں جتے نال رج رج کے. مولا دتی اے زبان تو مینوں میں جتے نال رج رج کے. تیرے نبی دیاں کرنا صداواں میں کیویں تیرا شکر کراں. تیرے نبی دیاں کرنا صداواں میں کیویں تیرا شکر کراں. گنے تیریاں ظہیر جے مولا مکنیاں نہیں رحمتاں. گنے تیریاں ظہیر جے مولا تے مکنیاں نہیں رحمتاں. مک جانیاں نے میریاں نشاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. ربا میرے تینے تیریاں عطاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. تیرے کرم تے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا شکر کراں. اللہ نے کرم نوازی کی تھی، اللہ نے والدین اساں عطا کیتے. جنہاں دے والدین زندہ خوش قسمت ہیں، اپنے والدین دا ادب کرو، اپنے والدین دا احترام کرو، انہاں دی خدمت کرو. اور جنہاں دے والدین دنیا تو پردہ کر گئے نے انہاں واسطے مغفرت دی دعاواں کرو.
انشاءاللہ آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں حاضرین محترم ماں باپ کی محبت کی شے ہوتی اور والدین کون ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اسی سنتے جاؤ عظیم مفسر قرآن امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر بحر العلوم جس کو دنیا تفسیر سمرقندی کے نام کو جانتی ہے مکتبۃ الوحیدیہ پشاور پاکستان کا چھاپا اس نے کل جلداں 3 تے پہلی جلد اس نے صفحہ نمبر 133 تے اور دوسرا حوالہ تنبیہ الغافلین من احادیث سید الانبیاء والمرسلین اس کے اندر اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 65 کے ہوتے اور تیسرا حوالہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الزواجر اس کی ایک ہی جلد 2 حصے نے اور دوسرے حصے تے صفحہ نمبر 91 تے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کون نے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی دس پوترے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دار بھائی نے حاضرین محترم سنو اور ایک گل سن سو تو تھوڑا سینہ ٹھر بیٹھے کیا میرا سبحان اللہ حاضرین محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقول ثلاث آیات نزلت مقرونۃ بثلاث آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 آیات بینات یہ رکھیاں نے 3 آیات اللہ رب العالمین نے یہ رکھیاں نے کہ جنہاں کے اندر اللہ رب العالمین نے دو حکم نازل کیتے نے ایک حکم دوسرے دے نال یا دوسرا حکم پہلے دے نال منسلک ہے اگر بندہ ایک تے عمل کرے دوسرے تے عمل کرے اللہ نے اس کا وہ عمل قبول ہی نہیں کرنا ہے اللہ نے اس کا وہ عمل قبول ہی نہیں کرنا ہے آپ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا وہ 3 آیات 3 مقامات کے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلا مقام وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ آپ فرمانے میں اللہ فرماتا ہے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک اللہ کے میں اللہ کی اطاعت کرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنی یا میں اللہ رب العالمین تے مننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نو میں کوئی نہیں مننا ہے یا میں اللہ رب العالمین دا جڑا قرآن ہے میرے واسطے او کافی ہے مینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی ضرورت نہیں اللہ دا حکم میرے واسطے کافی ہے نبی دے فرمان دی مینوں ضرورت نہیں آپ فرماندے نے لوگوں سن لو فمن اطاع اللہ ولم يطع الرسول لم يقبل منه فرمایا جڑا اللہ کی اطاعت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اللہ اس کا یہ عمل قبول ہی نہیں کرے گا اللہ اس کا یہ عمل قبول ہی نہیں کرے گا آپ رضی اللہ عنہ کو پوچھا گیا دوسرا مقام کیڑا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رب فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اللہ فرماتا ہے لوگوں نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اگر کوئی بندہ نماز کی پابندی کرے 5 وقت کا نمازی ہوئے لیکن زکوٰۃ دے تو انکار کرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکا لم یقبل منہ فرمایا نماز دی پابندی کرے زکوٰۃ کا انکار کرے زکوٰۃ کے اندر ڈنڈی مارے اللہ اس کا یہ عمل قبول نہیں کرے گا اللہ اس کا یہ عمل قبول نہیں کرے گا اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تیسری آیت کیڑی ہے تیسرا مقام کیڑا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی جگہ پڑھی انشکر لی والی والدی آپ فرمانے نے لوگوں رب فرمانا ہے میرا شکر بھی ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو آپ فرماتے نے فمن شکر اللہ ولم یشکر لوالدیہ لم یقبل منہ اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر
اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے گا تو رب کی ذات کا بھی شکر ادا کرے گا. سبحان اللہ. حاضرین محترم، والدین کون ہوتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث سے تے حدیث کا نمبر ہے 2654. ٹھیک ہے، بولو یار سبحان اللہ. حدیث کا نمبر ہے 2654. میں پوری تیاری کر کے آنا، ہر چیز دیکھ کے آنا ہونا اور پورے کا پورا حوالہ سامنے نہ رکھنا تاکہ کسی بندے کو کوئی اعتراض ہی نہ ہو. اور قرآن حدیث کے اعتراض ہو بھی نہیں سکتا، لیکن اس حد سے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کسی کوئی بھی حدیث شریف کرنی ہوئے نا تو جس نے میں حدیث کا نمبر بتا سا نا بخاری شریف کی حدیث ہے، لکھے بخاری شریف نال لکھے 2654 پوری حدیث سامنے آ رہی ہے. عن نبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ. علیہ مطلب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی نے وہ کہنے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں تمہاروں کبیرہ گناہ دی اطلاع نہ دیواں. قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیتا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور دسو. میرے نبی نے فرمایا قال الاشراک باللہ. اے میرے صحابہ، اللہ کی ذات دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا ایک کبیرہ گناہ ہے. اور دوسرا جڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ. اور آگے محترم ماں باپ کا ادب تے احترام کتنا ضروری ہے. ماں باپ کا ادب تے احترام کتنا ضروری ہے. یہ تمہارے سامنے میں حدیث شریف پڑھا لگا، یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد. یہ حدیث شریف 12429 نمبر تے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کم از کم میرا محنت تے داد دے ہونا، محنت تے داد دے ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو ہم پڑھا رہے ہیں. یہ تو سوال پتہ کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مقام ہے. سنو. عن عمر بن مرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصليت الخمس وأتيت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارکہ اقدس کے اندر ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہونے نے عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک گل پوچھنا چاہتا ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی کی پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدت اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتی اللہ کو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. مفہوم عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایک گردن کٹ تے سکتی ہے لیکن کسی اور دے سامنے جھکائی نہیں جا سکتی. میں سچے دل دے نال توحید دا قائل ہاں وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ میں گواہی دیتی تسی اللہ دے سچے رسول ہو. وصلیت الخمس میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کے نال ادا کر لیتی. واتیت زکات مالی اپنے مال وچوں میں زکات بھی ادا کیتی. وصمت شہر رمضان
صاحب استطاعت بندے تے زندگی وچ ایک واری حج کرنا فرض ہوندا ہے ہن انہاں نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوچھنا ہے چاہنا وا شریعت میرے بارے کی کہندی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی شریعت لے کے آئے ہو ہن دسو میرے واسطے کی حکم ہے سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا فرمایا مماتا علی آدھا لوگو سن لو جیڑا بندہ انہاں عقیدیاں تے دنیا چھوڑے انہاں عملاں تے دنیا چھوڑے توحید والا عقیدہ اس کا پکا رسالت والا عقیدہ اس کا پکا ختم نبوت والا عقیدہ اس کا پکا نماز 5 وقت دی پابندی دے نال ادا کردا رہیا ہوے زکات اپنے ٹائم دے اوتے ادا کردا رہیا ہوے رمضان المبارک دے روزے فرض روزے او اپنے ٹائم دے اوتے رکھدا رہیا ہوے اگر صاحب استطاعت تے زندگی دے اندر انہیں حج کیتا ہوے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وفات تو بعد جدو حشر دے میدان دے اندر دوبارہ زندہ ہو کے اٹھایا جائے گا کانا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ قیامت دے دن نبیاں دے نال صدیقاں دے نال اور شہیداں دے نال کھڑا ہوئے گا انہاں نال کھڑا ہوئے گا نبیاں نال صدیقاں نال تے شہیداں نال کھڑا ہوئے گا کنہاں نال کھڑا ہوئے گا نبیاں نال صدیقاں نال تے شہیداں نال یعنی سچے لوگاں نال انہاں لوگاں نال جنہاں نے اپنی جاناں رب دی بارگاہ دے اندر دتیاں ہوندیاں ہن اگلی گل سن ماں باپ دے ادب اگلی گل حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہاں لوگاں دے نال جنہاں کو ایک جڑی ہے کہ گل کنا واسطے او لوگ جنہاں نے اپنے والدین دا ادب تے احترام کیتا ہوئے گا لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑی اگلی گل دسی میرے نبی نے فرمایا او لوگ جڑے اپنے والدین نال چنگا سلوک نہیں کرتے اپنے والدین کو سکھ نہیں پہنچاندے اپنے والدین دا خیال نہیں رکھتے انہاں دے سکون دا خیال نہیں کرتے اپنے والدین کو بالکل نارمل لیندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں انگلیاں اس طرح بلند کی دیا بلند کر کے فرمایا اے میرے صحابہ اور نال اس صحابی رضی اللہ عنہ مخاطب کیتا جڑا پوچھنے واسطے آیا سی فرمایا اجے کسی نتیجے تے نہ پہنچنا ہاکذا ونصب اصبعیہ ما لم یعق والدیہ فرمایا میرا او امتی اس طرح میرے نال ہوے گا جس طرح یہ دنیا اے دوویں دیاں دوویں انگلیاں کٹھیاں نے لیکن شرط ہے کہ عزتاں اور عظمتاں اللہ انہوں عطا کرے گا جڑا اپنے والدین دا فرما بردار ہوئے گا اپنے والدین دا نافرمان نہیں ہوئے گا گویا حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دیتا لوگوں یاد رکھو جن نے اپنے والدین دی نافرمانی کی تھی قیامت والے دیہاڑے اودیاں نمازاں اودے منہ دے اوتے ماریاں جان گیاں اودے روزے اودے منہ دے اوتے مارے جان گے انہیں اگر جہاد کیتا ہوئے گا تو جہاد العمل بھی اودے منہ دے اوتے ماریا جائے گا زکاتاں ادا کیتیاں ہون گیاں زکاتاں بھی رب اودے منہ دے اوتے مارے گا اودیاں قرآن خوانیاں بھی اللہ اودے منہ دے اوتے مارے گا اس کا حج کرنا بھی انہوں نفع نہیں دے گا اس کا تبلیغ کرنا بھی انہوں نفع نہیں دے گا اس کا عقیدہ توحید بھی انہوں بچا نہیں سکے گا اس کا تقوی بھی انہوں بچا نہیں سکے گا اس کا رسالت اللہ عقیدہ بھی اندے آستے فائدہ مند نہیں ہوئے گا ختم نبوت ایمان رکھنا بھی اندے آستے فائدہ مند نہیں ہوئے گا کوئی عمل بھی رب دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوئے گا رب اپنی بارگاہ دے اندر اس کا عمل تاں ہی قبول کرے گا کہ وہ اپنے والدین دا فرما بردار ہوئے گا والدین دا ادب کرنا والدین دا احترام کرنا والدین دا حسن سلوک کرنا
یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تھوڑا گرے ہویا وہ جڑی ہر جگہ خالی ہوئی ہے چلو اس کا خلا مقبول کر کے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حاضرین محترم، والدین دنیا دے اندر بھی انسان واسطے نفع دا سامان نے. پوری توجہ نال گل سننا ہے. والدین دنیا دے اندر بھی انسان واسطے نفع دا سامان نے، اور والدین دنیا تو جا کے بھی قبر اس بھی انسان واسطے نفع دا سامان نے. گل بڑے غور نال سننا، بڑی محنت نال چیزاں تیار کر کے آئی. حاضرین محترم، ایک گل تے تساں سنی ہو سی، علماء کو سننے رہنے ہو، اور حدیث شریف ہے کہ جڑا بندہ ہر روز ہر وقت اپنے والدین کے چہرے دیکھے، جس وقت بھی دیکھے کہ اللہ رب العالمین اس کا مقبول حج کا ثواب عطا کرتا، حج مبرور کا اللہ کا ثواب عطا کرتا. اور صحابہ پوچھے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دن میں بندہ کئی باری دیکھے تو فرمایا جتنی باری دیکھے گا اللہ اس کو اتنے حجاں کا ثواب عطا کرے. اور دوسری حدیث اس کا مفہوم عرض کر دے ہاں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنے پتر نو ویکھے، پتر یہ کم کرنا ہوئے کہ پیو دا سینہ ٹھنڈا ہو وجے، سینہ ٹھر وجے، اللہ رب العالمین اس پتر ایک غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا کرتا. بچپن ہی تے والدین اپنے پتر ویکھنے تے والدین دا سینہ ٹھرنا، لیکن جب بچے بڑے ہو جاننا اور یہ کم کرن کہ والدین انہاں ویکھن تے اتنے خوش ہون انہاں دا سینہ ٹھر بنے، تو پھر اللہ رب العالمین اس نوجوان ایک غلام آزاد کرن دا یا ایک کنیز آزاد کرن دا ثواب عطا کرتا. یار یہ تے وہ عمل ہے نا جڑے دنیا وچ والدین پسند دے. والدین دنیا تو پردہ کر جان تے تاں بھی ساڈے واسطے نفع دا سامان. یہ جڑی ہن ساڈے سامنے میں حدیث شریف پڑھا لگا نا، یہ حدیث شریف ہے کنز الاموال ہے، اور اس کا نمبر ہے 45,544 4554 گولڈن کا نمبر ہے. سنو. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زار قبر أبويه أو أحدهما احتسابا كان كعدل حجة مبرورا ومن كان سفارا لهما زارت الملائكة قبره أو كما قال. اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کی تھی، اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت کی تھی، یا دوما میں تو کسی ایک دی قبر دی زیارت کی تھی، کانا قادل حجت مبرورا، اس بندے دے واسطے اپنے والدین دی قبر دی زیارت اللہ اے عمل حج مقبول دے برابر سمجھا جائے گا. پیارا والدین دنیا تو پردہ کر کے چلے گئے، ساڑھے واسطے نفع دا سامان نے، جا کے پھیرا مٹی دے تھلے آرام کر رہے ہیں. اسی انہوں نے قبر دے اتے گئے، اللہ رب العالمین ساڑھے دے کرم نوازی کرے گا، سانو حج مبرور دے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا کرے گا. اور اگلی گل سن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ والدین دی قبر دی زیارت دا معمول بناندا ہے، زارت الملائکۃ قبرہ، زارت الملائکۃ قبرہ، جدوں یہ بندہ فوت ہو کے قبر دے اندر جائے گا، اس دی قبر دی زیارت واسطے اللہ دی اجازت دے نال اللہ دے نوری فرشتے اتریا کرن گے. دیکھو نا والدین کتنا نفع دا سامان، دنیا دے اندر بھی ساڑھے واسطے نفع دا سامان نے، دنیا تو جان تو بعد بھی ساڑھے واسطے نفع دا سامان. حاضرین محترم، والدین دا والدہ والدہ دا والدہ دا دل اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پہ بڑا نرم بنا ہے. حاضرین محترم سنو، والدہ نال کتنی محبت کرنی،
اور جنہوں نے اپنے والدین کا ادب کیتا، جنہوں نے اپنے والدین کا احترام کیتا، اللہ رب العالمین نے انہوں نے کتنی کرم نوازی کی تھی۔ آج محترم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے ایک مرتبہ کسی سفر تے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہ سفر ہے لمبا۔ حضرت جبرائیل امین آئے آ کے عرض کرتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ، رب پہ کہندا ہے اگر تسی آکھو تے تواڈے واسطے کوئی سواری دا بندوبست کر دئیے، سواری کا انتظام کر لئیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو ٹھیک ہے، کیا کہ نال بستی ہے، اس بستی کے اندر چلے جاؤ، اتھے اللہ دا ایک مقبول بندہ رہنا، اللہ دا ولی، تسی اس میں جا کے کہو گے نا اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے گا، وہ تواڈے واسطے سواری کا بندوبست کر دے گا۔ حاضرین محترم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس اللہ کے ولی کی شان زیادہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی زبان وچوں اپنے ولی کی شان دسانا چاہنا سی کہ میرے ولی کا مقام کی ہے، میرے ولی کی شان کی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس بندے نے کول جانے نے، اس بندے نے پتہ چلیا اللہ کے نبی نے میرے گھر تشریف لے کے آئے نے، اپنے مقدرہ کے نال کرنا شروع کیتا، اللہ نے کرم نوازی کی تھی ہے، اللہ نے اپنا نبی تیرا مہمان بنا دیتا ہے، کہ اس نے جو خدمت کر سکتا سی انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے خدمت کی تھی۔ خدمت کرن تو بعد کہنے لگا کہ میرے لائق کوئی کام ہوئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے فلاں جگہ تے میں جانا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، کوئی سواری کا انتظام کر دے۔ حاضرین محترم، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے نال باہر تک آؤ، آئے دروازے تک لے کے گیا، جب دروازے تک پہنچیا انہوں نے آسمان وال بدل دا ٹکڑا ہے انہوں اشارہ کردا ہے، بدل دا ٹکڑا تھلے آندا ہے، کہنے لگا اے اللہ کے نبی تسی اس تے سوار ہو جاؤ، جتھے تساں نے اترنا ہوئے گا انہوں کہہ دینا یہ بدل دا ٹکڑا تھانوں اس مقام تے اتار دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دل کے اندر خیال آیا اے اللہ میں تیرا کریم او تیرا ولی، اللہ اس کا کوئی بھی عمل نہیں ہو جائے ہوئے گا جڑا تیری بارگاہ دے اندر مقبول ہویا ہوئے گا، جس کی وجہ دے نال اللہ تو اس کو ایک مقام عطا کیتا ہے۔ حاضرین محترم، جدوں دل کے اندر خیال آیا، جدوں اللہ رب العالمین دے نال کلام کیتا، اللہ رب العالمین نے دسیا اے میرے پیارے کلیم اللہ اپنی ماں دا بڑا فرما بردار سی، اپنی ماں دا بڑا فرما بردار ہے، ماں دی بڑی عزت کردا ہے، جدوں ایک ماں دی عزت کردا ہے، ماں دی فرما برداری کردا ہے، ماں خوش ہو کے اتیاس دی دعا کرتی ہے، کہتی ہے اے اللہ جدوں میں اپنے پتر نو کوئی کام کہندی ہاں اللہ ایک دن میری گل نہیں موڑدا، اللہ میں تیری بارگاہ وچ دعا کر رہی ہاں اللہ تو اس دی بھی نہ موڑی۔ حاضرین مطلب ماں کی دعاواں انسان کو بڑا الفاظ مقام عطا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نے، انہوں کا نام ہے حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور حاضرین مطلب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے عرشہ دی سیر کرائی، اور یہ حدیث شریف کے لیے بہقی شریف کے اندر ہے، اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ نے سنو حدیث شریف سنو تو اس کے بعد میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخلت الجنة وسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه أو كما قال۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے جنت کی سیر کرائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی آواز سنی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرشتیاں کو پوچھیا اے اللہ دے فرشتیو اے کیڑا اللہ دا فرشتہ ہے جڑا بڑے احسن انداز دے نال بڑے چنگے انداز نال رب دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین دے فرشتیاں نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ دا فرشتہ نہیں بلکہ تہاڈے صحابی نے نا حارثہ بن نعمان نے زمین تے بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں انہاں دے قرآن پڑھن دی آواز جنت دے محلات دے اندر گونج رہی ہے اور نال کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا نیکی کرن والا ہے وعدہ دے نال حسن سلوک کرن والا ہے اس دی جزا ایہی ہوندی ہے حاضرین محترم اے حادثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کون سن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سن اپنی والدہ دی خدمت کردے سن اور انہاں دے متعلق آندا ہے ماں بڈھی ہو گئی سی اپنے ہتھاں دے نال نوالے بنا کے کھا نہیں سکدی سی کھانا کھا نہیں سکدی سی حضرت حادثہ بن نعمان اپنے ہتھاں دے نال نوالے بنا بنا کے اپنی ماں دے منہ دے اندر پاندے سن اپنی ماں دے سر دے اندر تیل لا کے کنگھی خود کیتا کردے سن کیونکہ والدہ بڈھی ہو گئی سی پھر اللہ نے مقام عطا کیتا کہ اس زمین تے بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کردے سن انہاں دے قرآن پڑھن دی آواز جنت دے محلات دے اندر سنائی دیندی سی امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہو کے گزرے ہیں امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے میں بہت ساری گلاں کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ ٹائم بالکل مختصر ہے 1:30 بجے میں معمولی دسیا کہ نماز پڑھنی نہیں چلتا 1:30 ہونے والا بس آخری گل اس کو بعد چلا نماز ادا امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے واسطے آئے دو شاگرد آ کے بیٹھ گئے ایک سجے پاسے تے ایک کھبے پاسے سجے پاسے والے کو پوچھا خیر ہے کیوں آیا استاد جی میں رات خواب دیکھا تے تعبیر پوچھنے واسطے آیا کھبے پاسے والے کو پوچھا بھائی تو کیوں آیا میں کہنے لگا جی میں بھی رات خواب دیکھا تے تعبیر پوچھنے واسطے آیا آپ کہنے لگے سجے پاسے والے زیادہ میں پہلے تو خواب دس وہاں تعبیر دس نہ پھر وہاں دس سجے پاسے والا کہنے لگا استاد جی میں رات خواب دیکھا تے خواب دے اندر میں نے منظر دیکھا وے کہ تہاڈا جڑا کمرہ وے نا او نور نال منور ہے کمرے وچ نور ہی نور ہے لیکن جڑی تہاڈی داڑھی ہے نا اس اتنا نور ہے کہ اتنا نور ہے اس پر دیکھن بھی نہیں کمرہ بھی نور ہے لیکن داڑھی جڑی وہ تو سمجھو نور نال بھری ہوئی ہے کبے پاسے اللہ کہنے لگا استاد جی میں اللہ دی عزت کی قسم میں بھی خواب یہی دیکھا سبحان اللہ میں بھی خواب یہی دیکھا حاضرین محترم امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے گل سنی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اکھاں وچوں اتھرو نکلنا شروع ہوئے پھچکیاں لے کے رونا شروع کیتا شاگرداں نے سمجھیا اساں نے کوئی ڈراونا خواب ویکھیا ہے شاگرد ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے استاد جی اساں نے کوئی ڈراونا خواب دیکھیا ہے غلط خواب دیکھیا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تساں نے خواب غلط نہیں ویکھیا تساں نے جڑا خواب ویکھیا ہے اس دی تعبیر تہاڈا استاد تہاڈے سامنے موجود ہے استاد کی سمجھ نہیں آئی آپ کیا میں سمجھا دیتا وا کیا میں ہر روز جدوں اپنے کمرے دے اندر آنا وا آن تو پہلے اپنی ماں دے کمرے دے اندر جانا وا اپنی ماں دے جسم نو دبانا وا انہاں دی ٹنگاں نو انہاں دے ہاتھ نو انہاں دے سر نو دباندا وا اج راتی جدوں میں اپنی اما جان دے کمرے دے اندر گیا تے ہویا کہ میں اپنی اما جان دے کمرے دے اندر جا کے اپنی ماں دی ٹنگاں دبا رہا سی میرے دل دے اندر اچانک خیال آیا میں اپنی داڑھی اپنی ماں دے پیراں دے اوتے لانا شروع کیتی اے میرے شاگردو جیڑی داڑھی ماں دے پیراں نال لگے گی اللہ اس وچ نور نہیں بھیجے گا تے ہور کی بھیجے گا اللہ اس وچ نور نہیں بھیجے گا تے ہور کی بھیجے گا حاضرین محترم والدین زندہ تے تاں بھی ساڈے واسطے رحمت ہے والدین دنیا تو پردہ کر جان تے تاں بھی ساڈے واسطے رحمت ہے تے والدین دنیا تو پردہ کر جان تے پردہ کرن تو بعد بھی انہاں دے 5 حق بندے دے ذمہ رہنے نے کتنے حق بندے دے ذمہ رہنے نے
پانچ کتنے حق بندے کے ذمے رہنے نے. ویسے تو کوشش کی کرو ساری گلاں پکا کے لے کے جایا کرو, لیکن چلو ذرا کوئی گل تے پکی یاد کر کے لے جایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا, انہیں میں اکثر و بیشتر جگہ تے دسنا تاں لے رہا تساں کچھ نہ کوئی فائدہ ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میرے صحابہ والدین دنیا میں ہون تے تاں وی حق نے, تے والدین دنیا تو پردہ کر جان تے تاں وی انہاں دے حقوق نے. یا رسول اللہ دنیا تو جان تو بعد کہڑے پنج حق نے؟ فرمایا پہلا حق انہاں واسطے جنازے دا اہتمام کرنا. کی کرنا؟ جنازے دا اہتمام کرنا. پتر اگر اس قابل ہوئے اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھا کے تو انہوں چاہیے اپنے والدین کا جنازہ خود پڑھائے. تو تاں ہی اس قابل ہوئے گا کہ انہاں استادہ دے قریب کیتا ہو سی دے, اساں دین پڑھایا ہو سی دے, تاں ہی اس قابل ہو سی نا. آگے کا مطلب دوسرا حق, پہلا حق اپنے والدین واسطے جنازے کا اہتمام کرنا, اور پتراں نوں چاہیے اپنے والد کو غسل خود دے. اپنے والد کو غسل, دیاں نوں چاہیے اپنی والدہ نوں غسل خود دے. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہونا کہ اس غسل دلانا اللہ انسان کا صغیرہ نہیں کبیرہ گناہ معاف کرنا. کبیرہ جڑے بڑے گناہ انہاں وچ اللہ رب العالمین ایک کبیرہ گناہ انسان کا معاف کر دینا. اور دوسرا ہے کہ جڑا پردہ ہے نا, جدوں میت کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو تو اس کو چھپاؤ. ویسے ہی اس کی جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جائے کہ فوت ہو جانے تو بعد اس کی نیکیاں کا ذکر کرو, برائیاں لوگوں میں بیان نہیں کرو. کیوں؟ اس واسطے ہو سکتا اس کا کوئی عمل ہوئے رب اساں بخش دیتا ہوئے تسی اس کے پیچھے ریتا پہ کرنے ہو. رب اساں بخش دیتا ہوئے تسی اس کے پیچھے برائیاں بیان پہ کرنے ہو. کوئی اس طرح عمل ہوئے تے جدو اگر اس کا کوئی عمل نہیں ہوئے گا اس کی نیکیاں یاد کرو کہ ساڈا مسلمان بھرا ہے, اللہ رب العالمین کو بھی اس کے ترس آئے گا, اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا. سبحان اللہ. اور یہ مطلب اگر پتر اپنے باپ کو یا بھرا اپنے بھائی کو غسل دے رہا ہے نا, خدا نہ خاصہ کوئی عیب ہے نا, تو پتر لوگوں کے سامنے یا بھائی لوگوں کے سامنے جا کے اس عیب کو ذکر نہیں کرے گا. سبحان اللہ. غسل خود دلاؤ اور اپنے باپ کا جنازہ پتر اس قابل ہوئے تو خود پڑھائے. پہلا جنازے کا اہتمام کرنا, دوسرا مغفرت یا دعا کرنا. دوسرا مغفرت دیا ایک تھی کام ہے جڑا آج مامو نواز ہونا کیتا, مامو نواب ہونا کیتا. اللہ رب العالمین انہوں نے یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن ہر روز تے برادری یا سر کے کم کرنا ایڈا سوکھا تے نہیں, سال تو بعد ہی بڑا ہوگا جنہاں اللہ رب العالمین نے دیتا ہے. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آسان جہا عمل ہے, آسان جہا. وہ میں دس چھوڑنا 5 وقت کا نمازی بننا. 5 وقت کا نمازی بن جا. ہر روز ہر نماز بیٹھ کے دعا کرے گا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی. اللہ میری مغفرت فرما, اللہ میری مغفرت فرما. والدیہ, اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اللہ حساب ہے جڑے سارے مومنین کی بخشش فرما. یار کوئی دن کے آئے گا اللہ تیری دعا منگی ہوئی قبول کر لے گا, تیری بگڑی بھی بڑھ جائے گی, تیرے والدین کی بھی بڑھ جائے گی, باقی مومنین کی بھی بڑھ جائے گی. دوسرا کام والدین واسطے مغفرت کی دعا کرنا. اور ایک اور عمل ذرا ہر روز اس کا معمول بناؤ. دنیا مقافات عمل ہے. اسی آج کسی واسطے کرساں تے کل ساڈے واسطے ساڈیاں اولاداں بھی کرساں. اسی چنگے کام کرساں تے ساڈیاں اولاداں پیچھے چنگے کام کرساں. اسی غلط کام کرساں اللہ محفوظ رکھے, ساڈیاں اولاداں اللہ وہ کام کرن دی توفیق نہ دے, لیکن والدین کو وسط لے لیا. آگے کے محترم اسی ہر روز کوشش کریے ایک باری الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے والدین زندہ تے تاں کی ہویا تاں انہاں دے واسطے دعا کر لگے ہاں. باقی جڑے مومنین دنیا تو پردہ کر گئے انہاں دی مغفرت واسطے دعا کر چکے. سبحان اللہ. کل ساڈے واسطے بھی کوئی پیچھے دعاواں کرنے والا ہو. پہلا کام جنازے کا اہتمام کرنا, دوسرا کام اپنے والدین واسطے مغفرت کی دعاواں کرنا. یا رسول اللہ تیسرا کام فرمایا, تیسرا کام یہ ہے اگر والدین دنیا کے اندر کوئی وعدہ کیتا سی وہ پورا نہیں کر رکھے, دنیا تو پردہ کر رہے ہیں, تیرے ذمہ ضروری ہے اس وعدے کو پورا کر, اس وعدے کو پورا کر. یا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم چوتھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا جڑے تیرے والد نے اس تے جڑے رشتہ دار نے جڑی تیری والدہ نے اس تے جڑے رشتہ دار نے انہاں نال بھی چنگا سلوک کرنا انہاں نال بھی چنگا سلوک کرنا ہے یہ نہیں کہ ماں گئی دنیا کو پردہ کر گئی ابا جی بھی چلے گئے تھے سجنا پہ رکھے موڑے ہوتے بھائی ذرا ساڈا تے تعلق ابے توڑی ہے تے امی توڑی ہے بس ٹھیک ہے راسی تو دلے پہ پیچھے نانکے جانا تے دادکے جانا نہ پیچھے جڑے رشتہ دار نے انہاں نال چنگا سلوک کرنا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پنجواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شریعت یہ تے خونی رشتہ ہے نا فرمایا جڑے تیرے والدین والد نے جڑے سنگی نے انہاں نال بھی چنگا سلوک کرنا ہے اور جڑی والدہ ہے اس کی جڑیاں سہیلیاں نے انہاں نال بھی چنگا سلوک کرنا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے سواری پہ آپ رضی اللہ عنہ اٹھ کی سواری کرنے ہونے زیادہ تر لیکن کدی آپ نے کھچر رکھے ایسی ہوتا گدا کئی مرتبہ آپ اپنے اس گدے تے سواری کرنے ہونے جدو کئی دفعہ تھک وینے ہیں نا اٹھے تو پھر گدے تے سواری کرنے ہیں گدے تے سوار ہو کے پہ آنے نا سامنے ایک بندہ آیا آپ نے اپنے سر تے امامہ شریف رکھیا ہویا اور گدے تے سوار نے جدو اس بندے کو دیکھیا نا تے اپنی سواری تو تلے اترے اور اس کو پوچھنے لگے تو فلاں بن فلاں ہے بھئی تہاڈا نام فلانا انہوں نے کہا ہاں جی میرا نام ہے یہ جو تسی دس رہے آپ اس جھپا لایا جھپا لایا سینے نال لایا ملن تو بعد آپ نے جی اپنی پگڑی ہے اپنا امامہ شریف کیا اپنے سر تو لایا لا کے اس نے سر دے اوتے رکھیا تے اپنی جڑی سواری ہے اس دی مہار جڑی ہے نا رسی اس تے حوالے کیتی کیا سی اس تے سوار ہو جائے آج تو بعد تیری ہے سبحان اللہ اے آج تو بعد تیری ہے نال بندے کھڑے ہیں انہاں کہا عبداللہ بن عمر اے عام جہا بندہ یا دیہاتی بندہ یا پہلو بندہ یا ایسا دے 2 دینار دے چھڑوا 2 درہم دے چھڑوا خوش ہو ونجیا تسی تلے رکھتے ہو سینے نال لایا ہے نہ پوچھیا ہے اور نہ پوچھن تو بعد تسا نے پھر کیتا کیے تسا اپنی سواری بھی سا دے چھوڑی اپنا امامہ شریف بھی سا دے چھوڑیا فرمایا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عمل کیتا ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جدو باپ دنیا تو پردہ کر جائے تو انہاں دے جڑے سنگین انہاں نال بھی چنگا سلوک کرنا ہے سبحان اللہ اے آن والا تانوں نہیں پتہ ہے کون ہے میرے ابا جی کا سنگی ہے میرے سامنے آیا نہ پوچھیا تے میں اس طرح دا اتنا چنگا سلوک کیتا رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ اساں اپنے ماں باپ دا ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے جو کچھ میں آکھیا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جو کچھ تساں سنیا اللہ میں سمیت تساں سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے سنگی اپنی جگہ تے کھڑے ہو جاؤ بھائی احسان دی والے ایک شعر پڑھن درود سلام دا اس تو بعد اذان دے ساتھ مل کے جماعت کرنا فرضاں تو بعد انشاءاللہ دعا جانے
ہدایت کے دار اور دست بستہ ہیں کھڑے آقا جی حاضر خدا پیش کرتے